السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سورہ رحمان کو حدیث میں عروس القرآن کہا گیا، دلہن قرآن کی۔ جیسے 114 صورتیں ہیں تو ان 114 صورتوں میں بعض صورتوں کو قرآن کا دل کہا گیا، سورہ یاسین۔ بعض صورتوں کو قرآن کا کوہان کہا گیا، سورہ بقرہ۔ بعض صورتوں کو قرآن کا کچھ قرآن کے صورتوں کے اعزازات ہیں، ان میں سورہ رحمان کو حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں کہ سورہ رحمان قرآن مجید کا دل ہے، دلہن ہے۔ دلہن کا بارات میں جو مقام ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر دلہن پہ پڑتی ہے۔ دلہن سے امیر خواتین بھی ہوتی ہیں بارات میں، دلہن سے حسین خواتین بھی ہوتی ہیں بارات میں، دلہن سے نیک خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن توجہات کا مرکز دلہن ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کر مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اپنی ساری توجہ سورہ رحمان کی طرف مبذول کرو۔ اس میں ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں دہرائی گیا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ 31 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ حالانکہ اس آیت کے ہم معنی کئی آیات مترادفات اللہ کے ہاں موجود تھے۔ کون سا مشکل ہے؟ اللہ لفظوں کا خالق، جملوں کا خالق، لیکن ایک لفظ آیت نہ اس میں حرف بدلے، نہ زیر زبر، نہ شد مد، نہ حروف، سب کچھ ہوئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک الیکشن ختم ہوتا ہے تو ایک 5 سال آپ کے علاقے میں ایم پی رہا، اس نے دونوں ہاتھوں سے آپ کے علاقے کے ترقیاتی کام کروائے۔ کچی سڑکیں تھیں، اس نے کارپیٹ روڈ بنوا دیے، بجلی نہیں تھی، اس نے ٹرانسفارمر لگوا دیے، گیس نہیں تھی، اس نے پائپ لائن بچھوا دی، اسکول نہیں تھے، اس نے بچیوں اور بچوں کے اسکول بنوا دیے، ہسپتال نہیں تھا، اس نے ڈسپنسریاں بنوا دیں، بے روزگاری تھی، لوگ نشے میں جا رہے تھے، اس نے لوگوں کے لیے سینکڑوں روزگار پیدا، اس طرح کئی کام کیے۔ جب الیکشن کے دن قریب آتے ہیں تو پھر وہ ایک الیکشن کمپین ہوتی ہے، الیکشن کا جلسہ ہوتا ہے، پھر اس میں ایک سوال کرتا ہے، تمہاری سڑکیں کچی تھیں، پکی کس نے کروائیں؟ یہ سوال کرتے۔ تمہارے علاقے کے مریض کراہتے تھے، ہسپتال کس نے بنوایا؟ یہ سوال کرتا ہے۔ تمہاری بچیاں 6 کلومیٹر پیدل چل کے دوسرے اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہیں، تمہارے اس علاقے میں اسکول کس نے بنوایا؟ سوال کرتا ہے۔ تمہارے بے روزگار نوجوان نشے کے عادی ہو گئے، ان کو آبرو مندانہ رزق روزی کا انتظام کس نے کیا؟ یہ سوال کرتا ہے۔ چولہے جلا جلا کے، لکڑیاں جلا جلا کے تمہاری آنکھوں سے بینائی کم ہوگی، کس نے پائپ لائن بچھا؟ یہ سوال کر کے پھر آخر پہ جب اب لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں ووٹ کس کو دو گے؟ اس سوال کی آڑ میں دراصل وہ اپنے ووٹ پکے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مفہوم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا۔ اللہ نعمتوں کو گنواتا ہے، یہ نعمت دی، یہ نعمت کس نے دی؟ تو آگے شعور سے، ضمیر سے، اندر سے، نہا خانے سے آواز اٹھتی ہے، اللہ آپ نے دی، آپ نے دی۔ پھر نعمت گنوا کے یہ جو جملہ ہے کہ بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اپنے اندر وہی مفہوم رکھتا ہے کہ اب بھی آنکھ کے اندر حیا کا ووٹ مجھے نہیں دو گے، اب بھی زبان پہ سچ رکھ کے ووٹ زبان کا مجھے نہیں دو گے، اب بھی سخاوت کر کے، ایثار کر کے، انفاق کر کے ووٹ مجھے نہیں دو گے، اب بھی زنا سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، غیبت سے بچ کر، چوری سے بچ کر ووٹ مجھے نہیں دو گے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ اپنے اندر ایک آیت نہیں، یہ ایک کدال ہے، یہ ایک کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ اب بولو نعمتوں، اتنی نعمتوں کے بعد تمہاری اطاعت کا مستحق، تمہارے ووٹ کا مستحق کون ہے؟ تو لاشعور سے، ضمیر سے، نہا خانے سے آواز اٹھتی ہے، اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 میں ایک بڑی خوبصورت نعمت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میں وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ رجب کا مہینہ اپنے دامن میں بے شمار موضوعات رکھتا ہے۔ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک دعا نکلتی جو باقی 11 مہینوں میں نہیں تھی۔ مہینوں کے چاند کو دیکھ کر آپ دعا کیا کرتے تھے، رجب کے چاند دیکھ کر آپ کے لبوں پہ ہمیشہ ایک دعا ہوتی ہے، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے رجب کو دیکھ کر، یعنی صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حیا کے ساتھ، عافیت کے ساتھ،
ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرما۔ یہ دراصل ایک کاشن تھا، جس طرح آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، گاڑی 120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے یا 150-200 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، آپ نے کسی انٹرچینج پہ اترنا ہے تو انٹرچینج والے سہولت کی خاطر 5-5 کلومیٹر پہلے انڈیکیشن دیتے ہیں۔ آپ کا بھیرا انٹرچینج 5 کلومیٹر، بھیرا انٹرچینج 2 کلومیٹر، بھیرا انٹرچینج 1 کلومیٹر۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اپنی گاڑی کی سپیڈ ریڈیوس کرو، لین بدلو، ٹریک بدلو، انڈیکیٹر دو، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ تو زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہے، میں اور آپ دکان میں، دفتر میں، مکان میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو آگے انٹرچینج آتا ہے ماہ رمضان کا، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو انٹرچینج قریب آ گیا، 2 مہینے پہلے انڈیکیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ مصروفیات کم کرو، فضولیات کم کرو، تعیشات کم کرو، واہیات کم کرو، معمولات کو ترتیب پہ لو، عبادات کی طرف رخ پھیرو، اپنا ٹریک بدلو، لین بدلو، انڈیکیشن دو، آگے رمضان آ رہا ہے، شہر الاخر آ رہا ہے، شہر المواسات آ رہا ہے۔ تو جس طرح موٹر وے کے انڈیکیشن لوہے کی گاڑیوں پہ احسان ہوتے ہیں، اگر انڈیکیٹر نہ ہوتا، یہ موٹر وے پہ جو لکھے ہوتے ہیں اتنا انٹرچینج 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر، حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گوشت پوشت کی گاڑی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انڈیکیٹر کا کام کرتی ہیں، کب آہستہ آہستہ۔ بچوں کی گاڑی کھیل کود کے میدان میں بھاگتی ہے، جوانوں کی گاڑی زیب و زینت کے میدان میں بھاگتی ہے، اور پکی عمر کے لوگوں کی گاڑی بچوں کی خاطر مال دولت جمع کرنے کے میدان میں بھاگتی ہے۔ یہ 3 ہیں، لائب و لہو، زینت و تفاخر، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں، یا بچپنے کی گاڑی، یا جوانی کی گاڑی، یا بڑھاپے کی گاڑی۔ تو شریعت کہتی ہے بچپنے کو والے کو کہتی ہے بچپنے کے کھیل کم کرو، جوان کو کہتے ہیں زیب و زینت کم کرو، بوڑھے کو کہتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد کی حرص کم کرو، رمضان آ رہا ہے۔ تو یہ مختلف گوشت پوشت کی گاڑیوں کو منزل مقصود تک عافیت سے پہنچانے کا ایک دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر نہیں ادا کی جاتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رجب کی پہلی رات کا چاند اس نیت سے دیکھنے ہیں کہ دعا پڑھنی ہے؟ بہت کم ہے۔ اس لیے رمضان کے قریب اچانک آ کر ہمارے معمولات کم پڑتے ہیں، اور رمضان سے پہلے اگر تیاری بھی ہو تو پکوڑوں کا سامان لے لو، افطاری کا سامان لے لو، سٹاک کر لو، یہ چیزیں سامان ہوتی ہیں۔ جو سامان نبی رحمت دینا چاہ رہے ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اسی ماہ مبارک میں ایک عظیم صحابی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں صرف ایک صحابی کے بارے میں پڑھا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یعنی باقی صحابہ کے فضائل تو ہیں، ہر صحابی کے الگ الگ نمایاں فضائل ہیں، لیکن میرے محدود ترین مطالعے میں صرف ایک صحابی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اس صحابی کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ جب ہجرتوں کا سفر شروع ہوا تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی سے آپ نے ہر ایک کے بھائی بنا دیے، یہ مہاجر یہ انصاری کا بھائی ہوگا، یہ انصاری یہ مہاجر کا بھائی ہوگا، تو میرا بھائی کون ہے؟ ترتیب یہ تھی کہ مکہ سے جانے والے مہاجر مائیگریٹی بے سر و سامان تھے، مدینہ کے رہنے والے نخلستان میں تھے، گھروں میں تھے، ضروریات زندگی ان کے پاس موجود تھیں، تو آپ نے ایک معاشی نظام تشکیل دیا کہ بجائے اس کے کہ یہ مہاجرین بھیک مانگیں، چوریاں کریں، اللیگل کام کریں، آپ نے ایک خوبصورت ترتیب دی، معاشی نظام مواخات کے نظام پہ دیا، اور یہ مواخات کا نظام قیامت تک چلے گا۔ کسی کا بہنوئی پیرالائز ہو گیا، کسی کا خالو فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا عزیز فوت ہو گیا، تو اب یہ مواخات کا نظام دستک دیتا ہے کہ تم مہربانی کرو، اب اس کے اوپر مہاجروں جیسی کیفیت آ گئی۔ بڑھاپا ہجرت آ جاتی ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، ہجرت آ گئی، رزق روزی کے سامان ختم ہو گئے، ہجرت آ گئی، بگ لاس ہو گیا، ہجرت آ گئی۔ تو اب یہ جو لوگ ہجرت کے بعد، ہجرتیں صرف مکہ سے مدینہ نہیں ہوتی، بڑھاپا ہجرت ہے، بیماری ہجرت ہے، دکھ ہجرت ہے، ان معاملات میں آدمی کیا کرے تو صدیوں پہلے مواخات کے نظام سے روشنیاں کشید کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک بنیادی نظام دیا کہ جب تمہارا ایک بھائی کرائسس میں آ جائے، مکہ سے مدینہ جانے والے تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کے نہ جا سکے، بیویاں ساتھ لے کے نہ جا سکے، بچے ساتھ لے کے نہ جا سکے، سونا چاندی ساتھ لے کے جا سکے، بھیڑ مویشی، تو یہ خالی گئے۔ اب ان خالی لوگوں کو رزق روزی تو تھی، فرشتے تو تھے نہیں کہ کھائیں پینا، تو اب ان کا کیا انتظام کیا جائے؟ تو نبی رحمت کی دور بھی نگاہوں نے مواخات کا نظام دیا، اور یہ مواخات ایک جز وقتی کام نہیں تھا، ٹمپریری کام نہیں تھا، لانگ لائف ہے۔ قیامت تک آنے والے زمانے میں جب لوگ ہجرتوں کی پوزیشن میں آ جائیں تو جو لوگ سٹیبل ہیں وہ انصار بن جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سنبھالیں، خالہ کو، پھپھو کو، بہن کو، بھائی کو سنبھالیں،
اس پوزیشن میں نہ چھوڑ دیں کہ وہ بھیک مانگتے پھریں، جرائم کے دلدل میں ڈوب جائیں۔ تو مواخات ایک حادثاتی نظام نہیں تھا، عارضی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، جزوی علاج نہیں تھا، فرسٹ ایڈ نہیں تھی، یہ ایک ٹمپریری نہیں تھا، مستقل علاج ہے کہ جب بھی کچھ آدمی مواخات کے نظام میں آ جائیں تو دوسرا آدمی بڑھ کے انصار بن جائے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے فلاں کا فلاں بھائی، فلاں کا فلاں بھائی، تو میرا بھائی بنایا کوئی نہیں۔ اب اصولاً ترتیب یہ تھی کہ مہاجر بے برگوپا تھا، مہاجر کے پاس کچھ تھی نہیں، تو مہاجر کا بھائی انصاری کو بنانا تھا جس کے پاس نقلستان تھے، جانور تھے، پیسے تھے، یہ اصول تھا۔ آپ فرمایا تم میرے بھائی ہو، اور تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، تم میرے آخرت میں بھی بھائی ہو، تم میرے دوست ہو۔ اس صحابی کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں جن کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اس مہینے میں سیدنا علی کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے میں ایک ایسے صحابی کی وفات بھی ہوئی جس سے عالم کفر سب سے زیادہ متنفر ہے۔ اسی مہینے میں ایک صحابی کی وفات ہوئی جس سے کافر اور کافروں کے عزیز اور فکری ہم نواز سب سے زیادہ پریشان ہیں، وہ ہیں سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے عالم کفر اور عالم کفر کے فکری حلیف، نظریاتی حلیف سب سے زیادہ جس صحابی سے اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ میرے اندر کفر ہے یا علامات کفر ہیں، تو سیدنا امام معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے کے بعد بے لاگ ہو کر اندر کی دنیا کو دیکھے، اگر انقباض ہو، بوجھ ہو، تھکن ہو، پریشانی ہو، تو مبارک ہو، کفر کی علامات ساری پائی جاتی ہیں، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ بغض کرتا ہے کافر یا کافروں کے عزیز و اقارب۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اس مہینے میں ہوئی۔ یہ سارے موضوعات ہیں، لیکن میں ان موضوعات سے دانستہ و صرف نظر کر کے ایک سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ہر آیت مینارہ نور ہے، ہر آیت روشنی کا مینار، ہر آیت ایک موٹر وے ہے جس پہ انسانوں کو چلنا سکھاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت، اگر آپ کو موقع ملے تو ویسے تو آپ لوگوں کو ہوم ورک دینا خود فریبی ہوتی ہے کہ آپ سے کہا جائے سورہ رحمان پڑھ کے آئیں، لیکن ایک خود فریبی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اگلی دفعہ سورہ رحمان پڑھ کے آؤں اور میں پوچھوں گا تو ایک سقوط مرگ ہوگا، تیسرے بٹن پہ سر لگیں گے، کوئی کام کرے گا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس چیز کے جاننے کے باوجود تعلیم بالغوں کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کوشش کیجیے گا، سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ جہاں اللہ یہ کہے کہ کیا میں نے یہ تمہیں نعمت نہیں دی، تو کہنا ہاں اللہ آپ نے دی۔ اس کے پس منظر میں ایک خفیہ سا پیغام آئے گا کہ جب تمہارا دل، ضمیر، غیرت، عقل، دانش، شعور تسلیم کر رہی ہے کہ یہ نعمت میں نے دی، تو اس نعمت کا حق کفران نعمت نہیں ہے، بلکہ منعم کے انعامات کو تسلیم کرنے کا معنی ہے منعم کی اطاعت کرنا۔ ہاں یہ آپ نے دیا، آپ نے کہنے کہ اس چیز کے اقرار سے کیا چاہتے ہو؟ بچے جب باغی ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، بچہ تو چھوٹا تھا، تو غریب تھا، تو یہ تھا، میں نے یہ کیا، تو بیٹا کہتا ہے ہاں یہ کیا، تو اب پھر باپ کیا کہتا ہے؟ میرے اس سوال اور تیرے اقرار کے بعد اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ میرا کہنا مان۔ جب ہم سورہ رحمان پڑھیں گے اور آگے آیا تھا کہ یہ نعمت میں نے دی، ہم کہیں گے تو نے دی، تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے کہا ہے تم نے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ماننا اور منوانا اصل تو نہیں ہے، اس کے پس منظر میں ایک پیغام ہے کہ مہربانی کرو اب جسم کے اعضاء کے استعمال کا ووٹ شیطان میرے اپوزیشن رہنما کو نہ دو، مجھے عطا کرو۔ رات کا اختتام کلمے پہ کرو، تسبیحات فاطمہ پہ کرو، سورہ ملک پہ کرو، سورہ واقعہ پہ کرو، نہ کہ ڈرامے پہ کرو، فلم پہ کرو، مووی پہ کرو۔ ایک آدمی بے شک فلک شگاف نعرے لگاتا اللہ تو نے دیا، لیکن اطاعت کے موقع پہ آ کے ووٹ دیتے اپوزیشن کو، تو اس کے سارے نعرے منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ نعرے کرنے میں ہمارا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہے، نعرے تراشنے میں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جو نعرے ہم لگاتے ہیں یہ نعرے صحابہ لگانے سے بھی ڈرتے تھے، اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں، تو صحابہ عملاً غلام تھے۔ عامر بن عاص رضی اللہ کا انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے میری قبر بغلی کھودنا۔ مدینہ میں قبروں کے دو سٹائل تھے، ایک صندوقی تھی، سیدھے جیسے ہمارے یہاں صندوق ہوتا ہے، سیدھی قبر تھی، ایک قبر تھی سیدھی کھود کر پھر نیچے سے جگہ بناتے تھے، اس کو بغلی قبر کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب کا وصال کا وقت آیا تو صحابہ میں مشورہ ہوا کہ آپ اہل مکہ صندوق کی قبریں کھودتے تھے، اہل مدینہ بغلی قبریں کھودتے تھے۔ بغلی قبروں کا گورکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، تو طے ہوا کہ آپ کی قبر مبارک بغلی کھودی جائے یا صندوقی کھودی جائے۔ سید صدیق اکبر نے کہا کہ دونوں گورکنوں کی طرف آدمی بھیج دو الگ الگ، اللہ کو اپنے محبوب کی قبر کا جو انداز پسند ہوگا وہ گورکن خود بخود پہلے مل جائے گا۔
تو وہ نکلے، ایک ادھر نکلا ایک ادھر نکلا، پتہ تھا ابو طلحہ فلاں رہتے ہیں اور وہ دوسرے صحابی مہاجر فلاں رہتے ہیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے بغلی قبر کا انتخاب فرمایا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مل گئے، تو انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے نیچے سے پھر کھودی۔ اب یہ مرنے کے بعد اطاعت کا نظام ختم ہو جاتا ہے، شریعت انسانوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ولادت کے سے تدفین تک کرتی ہے، مرنے کے بعد نہیں کرتی، لیکن صحابہ غلامی کا وہ منظر قائم کر گئے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری قبر کو بغلی کھودنا تاکہ میری قبر بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ملتی جلتی ہو۔ جو مرنے کے بعد بھی اطاعت کے پھریرے لہرا گئے وہ بھی نہیں کہتے تھے غلام ہیں غلام ہیں، اور جو نعرے کے دوران نمازیں قضا کرتے ہیں وہ بھی غلام، تو یہ وہ نفاق کی باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، اور ان کھوکھلے نعروں کی وجہ سے عمل کی ساری فصل ختم ہو گئی۔ نعرے اتنے فلک شگاف ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ اس کی آڑ میں آ کے عمل کی بحران اور عمل کا کنگال پن اور عمل کے خزاں رت کا ماتم ہی ختم ہو گیا کہ ہم عمل کے اعتبار سے کتنے مفلوج، کتنے غریب، کتنے فقیر لوگ ہیں۔ نعروں کی اٹھان نے اور کافی ردیف کی پیمان نے اور ایک بلند لے نے اس درجے کا بد عمل بنا دیا کہ نعرے لگانے والے کا جسم زبان سے نعرہ نکلتا ہے اور اس کا چہرہ کہتا تم غلام نہیں ہو، یعنی کتنے قریب پہ جا کے نعرے کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ نعرہ ہونٹ سے نکلتا ہے اور ہونٹ سے نکلتے اس کے رخسار پہ کلین شیب آدمی کا گمان کہتا ہے تم کتنے جھوٹے ہو، کذاب ہو، لیکن اس کو ذرا بھی ایک ندامت کا ایک قطرہ بھی آنکھوں کی جھیل سے باہر نہیں گرتا کہ میں کتنا منافق مزاج آدمی ہوں کہ میرے نفاق کی دلیل میرے ہونٹوں کے ساتھ خلاف سنت چہرہ کر رہا ہے۔ اس رویے نے پھر ہمارے اندر ایک بدعملی کو رجحان دیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ سرتپا غلام تھے، انگ انگ غلام تھا، لیکن وہ نعرہ نہیں لگاتے تھے، ان کا وجود بولتا تھا ہم غلام ہیں۔ ہم اپنے وجود کے بحران کو نعروں کی طوالت میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو کفر پر اور عالم کفر پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، پیرامیٹر ہیں، لٹمس پیپر ہیں، پہچان ہیں، دلیل ہیں، ایک بیچ میں دیوار چین ہیں، حد فاصل ہیں، کہ جس دل کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ایک چیونٹی کی ٹانگ سے کروڑواں گنا بھی کم بغض ہے، اس کو اپنے حالت ایمان پہ مرنے میں فکر کرنی چاہیے، چونکہ گمان نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ مر سکے گا، چونکہ صحابی رسول ہیں۔ تو اس مہینے میں سیدنا معاویہ، تو یہ جو سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 اس میں اللہ نے کہا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، یہ آیت ہے چھوٹی سی کہ ہم نے دنیا میں تمہارے لیے پھل بنائے، کھجوریں بنائیں، کہ یا اللہ یہ تو نعمت ہے۔ اللہ کہتے یہ تو نعمت ہے لیکن ایک نعمت اور بھی جس کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا، یا اللہ وہ کیا؟ اب دیکھیں وہ جو جس نعمت کی طرف بادی و نظر میں ہم محروم رہتے ہیں وہ نعمت سورہ رحمان کے اندر بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 11 میں کہ ہم نے تمہارے لیے پھل بنائے، کہ جی اللہ بے شک تمہارے لیے کھجوریں بنائیں، چونکہ عرب کھجور پھلوں میں سے ٹپیکل کھجوروں سے واقف تھے۔ کھجور وہ پھل ہے جو 50 درجے کے ٹمپریچر پہ جا کے پکتا ہے۔ عرب کی زمین کے ڈیزرٹ میں کوئی اور پھل سروائیو نہیں ہو سکتا موسوائے کھجور کے۔ کھجور 50 کے ٹمپریچر پہ جا کے تیار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 50 کا ٹمپریچر آ جب درختوں کی شاخیں جل جاتی ہیں، درخت جل جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں۔ کھجور وہ پودا ہے جس کے اوپر کبھی بھی خزاں نہیں آتی کہ مکمل ٹنڈ منڈ ہو گیا، اور جس طرح ہمارے یہاں خزاں کے موسم میں پیپل، شہتوت، شیشم آ جاتے ہیں۔ کھجور وہ پودا ہے جو لمبے زمین کے نیچے پڑے ہوئے واٹر لیول سے بھی اپنی رس کھینچ لیتا ہے، پانی نکال لیتا ہے۔ کھجور وہ پودا ہے کہ جو میکسیمم سن لائٹ لیتا ہے۔ کھجور کی ساری شاخیں کاٹ دو، کھجوروں پہ پھل نہیں آئے گا۔ جس طرح باقی گلاب کے پودے ساری شاخیں کاٹ دیتے ہیں، چمیلی کو کاٹ دیتے ہیں تو پھول اور زور سے نکلتے ہیں۔ اگر آپ کھجور کے سارے پودے کے سن لائٹ، سارے پودے کے سارے پھل کاٹ دو، آئندہ کے لیے بنجر ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ اس کا مزاج ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے پھل بنائے، کہ یا اللہ ٹھیک ہے، والنخل، اور کھجور بنائی، ذات الاکمام۔ یہ اللہ اگلی جو بات کر رہا ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے تمہارے پھلوں کے اوپر میں نے چھلکے بھی لگائے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ مجھے مدینہ منورہ میں تمر مارکیٹ کے اندر میں پھر رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا 5 ریال 5 ریال 5 ریال کھجور کلو۔ اب عام طور پر 30 ریال 25 ریال سے کم کوئی نہیں ہوتی، تو 5 ریال پہ پاکستانی کان تو دوبارہ خوش ہوتے ہیں۔ میں فوراً ادھر مڑ گیا، 5 ریال 5 ریال گیا تو کھجوریں پڑی تھیں، امبر کھجور، انگلی شہادت سے بڑی، لیکن ان پہ چھلکے نہیں تھے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ چھلکا اتر جائے تو چیزوں کی قیمت گر جاتی ہے، چھلکا اتر جائے تو چیزوں کا وٹامن خراب ہو جاتا ہے، چھلکا اتر جائے تو حفظان صحت کے لیے مفید چیزیں مضر ہو جاتی ہیں، چھلکا اتر جائے تو چیزیں ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ بازار میں پھل لینے کے لیے جائیں، اگر آم کا چھلکا اترا ہوا ہے،
اگر کیلے کا چھلکا اترا ہوا ہے تو آپ کہیں گے اس کیلے کو نکالو۔ چھلکے اترے ہوئے پھل یا جانور کھاتے ہیں یا فقیر کھاتے ہیں، کوئی اور انسان نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیں گے جس کیلے کا چھلکا اترا پڑا ایک طرف پڑا ہوگا، فقیر آئے گا اس کو دے دے گا، جس کو بھوک کے مارے حفظان صحت کی بنیادی چیزوں کا خیال ہی کوئی نہیں، یا بے نیازی کے ساتھ۔ ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، دیہاتوں میں سبزی بیچنے کے لیے سائیکل پہ آتے تھے، تو بوڑھی میں سبزی خریدنے کے لیے جاتی تھی، تو کدو کا اگر چھلکا اترا تو وہ اس کو نکال دیتی، کریلے کا چھلکا اترا وہ لاکھ سمجھاتا ہے کہ میں اس میں دب آ گئی ہے، رگڑ آ گئی ہے، پیٹی آ گئی ہے، رکشب، وہ کسی بات کو اون کرتی نہیں تھی کہ چھلکا اترا ہوا پھل یا سبزی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کا دستور ہے، جس کو سمجھانے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ہونا، ایم فل ہونا، پوسٹ ڈاکٹر ہونا ضروری کوئی نہیں۔ یہ روزمرہ کی چیز ہے کہ اگر آپ کیلے کے لنگر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی ایسا کیلا جس کا چھلکا اترا ہوا فوراً نکال واپس کر دیں گے، تو اللہ کہتا ہے چیزیں بے قیمت ہو جاتی ہیں، بے ذائقہ ہو جاتی ہیں، نقصان دہ ہو جاتی ہیں، مضر ہو جاتی ہیں، اور جن چیزوں کے چھلکے اتر جائیں یا فقیر کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ ہے چھلکے کی اہمیت، اور یہ چھلکا نقاب کے روپ میں، حجاب کے روپ میں ہم نے تمہاری عورتوں کے لیے بھی لازم قرار دیا۔ اگر نقاب اتر جائے، حجاب اتر جائے، تو سب سے زیادہ کائنات میں سب سے میٹھا پھل عورت ہے، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ، اس سے شیریں، لذیذ، خوبصورت، پاکیزہ، حسین، نگہت آمیز پھل ہے ہی کوئی نہیں۔ خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان دنیا کا سب سے حسین تحفہ عورت ہے۔ انسانوں کے لیے سب سے قیمتی چیز جو اس کائنات میں وہ عورت ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ 2-2 کروڑ لگا کر الیکشن ہار جاتے ہیں، 2-4 مہینے کے بعد سٹیبل ہو جاتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار فلاپ ہو جاتے ہیں، سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی لڑکی بھاگ جائے، اس لاس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ موت تک وہ پھر آدمیوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتے، پنچایت چھوڑ جاتے ہیں، دائم المریض ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ لڑکی کی شادی ہونی تھی، لیکن لیگل طریقے کی بجائے اللیگل چلی گئی، اس کے بعد پگڑیاں گر جاتی ہیں، خاموشیاں آ جاتی ہیں، تنہائیاں آ جاتی ہیں، روگ پال لیتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کائنات کا مغز اور ست اور وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو انسانوں کے لیے کائنات میں سب سے پریشیس اور قیمتی چیز وہ عورت کی ذات ہے، لہٰذا عورت کا بھی چھلکا اور نقاب اور غلاف ہونا لازم ہے۔ کائنات کا حسین ترین تحفہ عورت ہے، اس لیے قرآن مجید میں سورۃ الرجال کوئی نہیں، سورۃ النساء ہے، کہ عورت کی ذہانت مرد کی لباس کی نفاست سے پتہ چلتا ہے، اور مرد کی غیرت عورت کے حجاب سے پتہ چلتا ہے۔ میرے قبیلہ یہ ہے، میری برادری ہے، اس کا کوئی نہیں، یہ غیرت کا پیمانہ نہیں ہے، اس کے گھر کی خواتین کا حجاب کیسا ہے، نقاب کیسا ہے۔ تو مرد کی غیرت کا پیرامیٹر عورت کا نقاب ہوتا ہے، اور عورت کی نفاست، ذہانت، دیانت اور مہر ہونے کا طریقہ مرد کا لباس ہوتا ہے۔ اگر لباس سلجھا ہوا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، خوبصورت پریس کیا ہے، تو یہ پہچان ہے کہ اس گھر کی عورت بڑی سگڑ ہے۔ اور اگر عورت نقاب میں ہے، حجاب میں ہے، ستر میں ہے، تو یہ پہچان ہے کہ اس کے گھر کے رہنے والے بھائی ہیں، بیٹا ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، وہ غیرت کی آبا اور غیرت کی قبا اور غیرت کا تاج اپنے سر پہ سلامت رکھتے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے قیمتی چیز عورت ہے، اور اس کا غلاف بھی قائم رہنا چاہیے۔ میں نے کہا پھلوں کا غلاف اور چھلکا اتر جائے تو بدبو ہوتی ہے، وٹامن خراب ہوتے ہیں، چھلکے اتر جائیں تو یا ان پھلوں کو جانور کھاتے ہیں، بکری کھا لے گی، گائے کھا لے گی، یا فقیر کھاتے ہیں۔ جن عورتوں کا نقاب اتر جائے تو کائنات میں سب سے زیادہ تعفن بے نقاب عورت پھیلاتی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں اتنا، اس لیے آتا ہے نا ایک روایت میں، ایک راستہ ہے، آپ بازار جا رہے ہیں، ایک راستہ ہے جیسے ایک راستے پہ خنزیر آ رہا ہے، خنزیر سور، اور اس پہ غلاظت لگی ہوئی ہے، اور ایک راستے پہ عورت آ رہی ہے اور بن سور کے بے نقاب آ رہی ہے، تو نبی رحمت نے فرمایا خنزیر والے راستے کا انتخاب کرنا، چونکہ لباس پاک ہوگا، سوچیں ناپاک نہیں ہوگی، اور اگر ادھر مس کر گئے تو سوچیں اتنی ناپاک ہوں گی کہ سجدے بھی ویران ہو جائیں گے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنا خوبصورت مقام ہے، اس سے زیادہ پیوریفائی مقام، تطہیر والا مقام تو کوئی نہیں۔ بیت اللہ ہے، طواف ہے، مطاف ہے، حج ہے، احرام ہے۔ اسلام کے درخت کا سب سے آخر پہ لگنے والا پھل حج ہے، اور کائنات میں واحد عبادت بیت اللہ کا طواف ہے، جو کائنات میں کہیں نہیں ہوتا، اور 120 رحمتیں ہیں، جو 80 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کی روح چوس لیتی ہے، اور سب سے زیادہ آدمی تطہیر شدہ، پیوریفائڈ، دھلا ہوا بیت اللہ کے طواف میں ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہاں بھی عورت کو نقاب کے ساتھ رکھو، یہاں بھی نقاب کے ساتھ رکھو،
تو جب بیت اللہ گزوں کے فاصلے پہ ہے، مطاف کے اندر نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، 120 رحمتوں کی پھوار ہو رہی ہے، دھلے دھلائے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پاک لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جب ان کے بیچ میں نقاب ضروری ہے تو باقی کائنات میں کہاں گنجائش نکل سکتی ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ درد بھرا دکھ بھرا دن وہ تھا جب 12 ربیع الاول اور 6 جون کا تھا، جب آمنہ کے لال کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تاریک ہو گیا، صحابہ گنگے ہو گئے، ہوش اوسان خطا ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ کا ارشاد ہے، جو اللہ کے محبوب کے وصال سے میرے اوپر تکلیفیں پڑی، اگر وہ سورج پڑتی سورج کالا ہو جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کو آپ کی طبیعت مبارک میں بہتری آ گئی، صحت کے علامات آ گئی۔ صدیق اکبر نے کہا، میری ایک بیوی فاختہ ہے، سخت مقام پہ رہتی ہے باغوں میں، میں 10-12 دن سے گئی نہیں، اگر آپ کہیں تو میں چلے جاؤں؟ آپ نے کہا چلے جاؤ۔ صحت کی علامات محسوس کر کے آپ وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ چاشت کے وقت 9-10 بجے کے لگ بھگ اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، وفات مبارک ہوگی۔ تو پھر یہ وہ قیامت ٹوٹی۔ صحابہ کے لاشعور میں یہ بات فیڈ تھی کہ اللہ کے محبوب اول تو جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو کم از کم ہماری زندگی میں نہیں جائیں گے۔ یہ عقیدت تھی، حقیقت تھی، محبت تھی، کیا تھا، لیکن وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے محبوب کے وصال ہمیں دیکھنا پڑ جائے گا۔ ان کے دماغ کے کسی حصے میں نہیں تھا۔ جب وہ واقعہ ہو گیا اور عملاً ہو گیا تو پھر وہ قیامتیں گزری کہ مت پوچھو۔ اب میں یہ اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ ہے، حجرہ ہے، اور حجرہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حجرہ پاک ترین مقام ہے، مسجد نبی پاک ترین مقام ہے۔ صحابہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پاک لوگ ہیں۔ اب صدیق اکبر واپس آئے تو اللہ کے محبوب کا جسم مبارک چارپائی کے اوپر سیدہ عائشہ کے حجرے میں پڑے، اور 9 ازواج مطہرات آپ کی بیویاں اس چارپائی کے گرد آنسو بہا رہی ہیں، برکھرت لگی ہوئی ہے، ہچکیوں کے بغیر، سسکیوں کے بغیر رونا شروع ہے۔ اب صدیق اکبر مسلمانوں کے نزدیک وصی رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل، نبیوں کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ مسلمانوں کے نزدیک وصی رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل سے صدیق اکبر ہے۔ مدینہ، اللہ کے محبوب کا وصال، مسجد نبوی، ساتھ میں جڑا ہوا حجرہ، اللہ کے محبوب کا جسم مبارک جو وفات کے روپ میں وہاں موجود ہے۔ اب اس کیفیت میں بھلا نظروں کے بہکنے کا تکلف کی حد تک کو سوچ ہو سکتی ہے؟ اب یہ سارا سینیریو سامنے رکھیں، کون آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کے پاس آ رہا ہے، کن کیفیات میں آ رہا ہے، اور کون چارپائی کے پاس بیٹھی ہیں۔ مائیں بیٹھی ہیں جن کو قرآن نے کہا، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن مجید میں 4 دفعہ کہا۔ میری ماں، میرے باپ نے بتایا، میری ماں کی گستاخی کبیرہ جرم ہے، اللہ کے محبوب کی بیویوں کی گستاخی کفر ہے، کفر ہے۔ لیکن یہ 4 دفعہ کہا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مسلمانوں میں نبیوں کے بعد سب سے دھلا ہوا انسان ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک کائنات میں پاکیزہ ترین مقام مدینہ، مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا صدمہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے عقیدتوں کا مرکز ازواج مطہرات۔ صدیق اکبر آئین اور آ کے دستک دیا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں کہ بیٹا اللہ کے محبوب وصال پا گئے؟ کہاں کا پھر اندر کون ہے؟ کہ ازواج مطہرات بیٹھی ہیں۔ ان کو کہو پردہ کر لیں، ابو بکر اندر آنا چاہتے ہیں۔ اب بولو، میں یہ پیک کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ باقی کن مقامات پہ بے پردگی کی گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے۔ پھر عملاً 8 ہماری مائیں، ماسوہ سیدہ عائشہ چونکہ وہ بیٹی تھی، 8 ہماری مائیں اللہ کے محبوب کی چارپائی سے اٹھ کر دوسرے حجرے میں، چیمبر میں چلی گئیں، اور صدیق اکبر اندر آئے اور اللہ کے محبوب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ زندگی میں بھی پاک تھے، وفات کے بعد بھی پاک ہیں، لیکن یہ پردہ کروانا ابو بکر کا کروانا جو دھلا دھلایا، ابو بکر کا کہاں کروانا ماؤں سے، یہ امت کے لیے ایک اسوہ قائم کر گیا کہ اگر گنجائش نکل سکتی تو یہ موقع تھا جہاں تخیل کی حد تک، تکلف کی حد تک سوچوں کے آلودہ ہونے کا امکان نہیں ہو سکتا، باقی کہاں ہو سکتا ہے۔ تو کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک سب سے قیمتی، پاکیزہ اور چھپا کے رکھے جانے والی چیز، سونے کا نقصان، چاندی کا نقصان، عزت کا نقصان، یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ ہو جاتے ہیں ہر آدمی، لیکن اللہ نہ کرے کسی کی عزت کا نقصان ہو جائے۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ لوگ دیکھے، پھر وہ جیتے جی مر گئے، اپنی لاش اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتے رہے، پھر ان کے چہروں پہ کبھی ہنسی نہ دیکھی، پھر ان کو کسی اہم تقریب میں نہ دیکھا، پھر گوشہ گمنامی میں چلے گئے، ڈپریشن کو انہوں نے اوڑھ لیا، حالانکہ ان کی موت بھی ہوئی تھی۔ آدمی موت کو برداشت کر سکتا ہے،
آدمی پیسے کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، آدمی جسم کا اعضاء کٹ گئے، آدمی آتے رہتے ہیں، لیکن اگر عزت نکل جائے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر پھل چھلکا اور نقاب اتر جائے تو تم کھانے کو تیار نہیں، تو اگر تمہاری، اور وہ فرض نہیں ہے، پھلوں پہ نقاب کا، چھلکے کا، غلاف کا قائم رہنا فرض نہیں ہے، لیکن عورتوں پہ نقاب، قرآن مجید میں 2 صورتیں احزاب اور نور، 5 ہجری میں سورہ احزاب اتری، 6 ہجری میں سورہ نور اتری۔ ایک صورت کے اندر حجاب کے احکام ہیں، ایک صورت کے اندر ستر کے احکام ہیں۔ گھر کے اندر عورت کن حدود و قیود میں رہے، اس کو ستر کہتے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کے باہر کن حدود و قیود میں رہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر حجاب کے احکام ہیں اور سورہ نور کے اندر ستر کے احکام ہیں۔ میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی خواتین کتنی قیمتی ہیں کہ ان کو ستر کے احکام کیا ہیں۔ وہ رشتے جن سے کبھی زندگی میں کسی موقع پہ شادی نہ ہو سکے ان کو محرم کہتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، سسر کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، دادی کے، جن رشتوں سے اسلام کے نزدیک دائمی حرمت ہے ان کو محرم کہتے ہیں۔ گھر کے اندر رشتے محرم ہوتے ہیں، غیر محرم نہیں آ سکتے۔ اب غیر محرموں کے سامنے جو عورت کا لباس ہے، بیوی، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، اس کو ستر کہتے ہیں۔ میاں بیوی کا ستر کوئی نہیں ہوتا، چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ستر ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا، بہن اور بھائی کا، ماں اور بیٹے کا۔ اب شریعت کہتی ہے ستر کا اہتمام کرو، 2 فائدے ہوں گے۔ جو خاتون گھر میں سدا بہار، عفت مآب، اخلاقیات سے گھرے ہوئے رشتوں کے درمیان ستر کے پابندی کرتی ہے، وہ کب بے حجاب رشتوں کے سامنے آ سکے گی؟ آپ خود سوچیں۔ جہاں لکھا ہو پتا توڑنا منع ہے، وہاں آدمی پھل کون توڑے گا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ گھروں میں ستر کی ترتیب پہ بیٹیوں کو محرم رشتوں کے ساتھ رکھنے کا عادی بناؤ۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو کبھی ناممکن ہے کہ ان عورتوں مردوں کے سامنے چلی جائیں جہاں آدمی کی سوچیں اور نگاہوں کے میلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ستر کیا ہے؟ محرم رشتوں کے سامنے عورت کا لباس۔ وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ بھانجا ہے، وہ بھتیجا ہے، وہ چچا ہے، ماموں ہے، یہ محرم ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ عورت ہاتھ کی ہتھیلی ظاہر کر سکتی ہے یا ہاف بازو ظاہر کر سکتی ہے، چونکہ اسے ایک برتن دھونے، کام کرنا ہے، جھاڑو پکڑنا ہے، یا اپنے ٹخنوں سے تھوڑی سی شلوار اوپر کر سکتی ہے، چونکہ گھر کے کچن دھو رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، گھر کا سین دھو رہی ہے، تو عورتیں لباس کو بچانے کے لیے تھوڑی سی شلوار پانچوں سے اوپر کر لیتی ہیں۔ یہ ہے ستر۔ اس لباس کے ساتھ گھروں میں عورتوں کو رہنے کا پابند کرتا ہے شریعت، اس کو ستر کہتے ہیں۔ یہ سورہ نور کے اندر احکام آئے گا۔ اگر گھروں میں عورتیں بے نقاب رہیں گی، عورت ہوتی ہے چاہے بیٹی ہو، بیٹی کے روپ میں عورت پوری عورت ضرور ہوتی ہے، بہن کے روپ میں عورت پوری عورت کے لوازمات سے پر ضرور ہوتی ہے۔ آدمی باپ ہے تو باپ ہونے کے علاوہ اس میں مردانہ پن کے پورے لوازمات، اجزائے ترکیبی موجود ہیں۔ بھائی ہونے کے ساتھ ایک پورا مرد کامل بھی اعضاء کے اعتبار سے موجود ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر ہم نے اخلاقیات رکھی ہیں، moralities رکھی ہیں، نفاست رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد کے اندر وہ جنسی جذبات سرے سے میڈیکلی ختم ہو جائیں۔ اگر ان کے اندر لگامیں چڑھائی ہیں، پاکیزہ سوچ رکھی ہے، اجلی سوچ رکھی ہے، نگہت آمیز سوچ رکھی ہے، ایک فرشتوں کی سوچ رکھی ہے، جنت کی حوروں کی سوچ رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس تلخ حقیقت کو، اس نازک اور کڑوی حقیقت کو ضرور دل میں رکھیں کہ بھائی ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے، باپ ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے، بیٹا ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے۔ یورپ میں ستر کا لحاظ نہیں تو وہ جرائم ہو رہے ہیں کہ مت پوچھو۔ میں انگلینڈ میں تھا تو انہوں نے کہا جتنے ڈپریشن انگلینڈ میں مت پوچھو، تو میں نے کہا انگلینڈ تو امام ہے، یہاں علاقہ صاف ہے، لوگ صاف ہیں، لا اینڈ آرڈر کی پامالی نہیں ہوتی، ہر آدمی محفوظ ہے، رزق روزی کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ انوالو پایا گیا،
بیٹا ماں کے ساتھ ملوث پایا گیا، اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کی کوئی میڈیسن، کوئی کونسلنگ، کوئی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو اس زخم کی گہرائی کو گہرائی کو بھر سکے۔ پھر ڈپریشن وہ ہوئی کہ بالآخر جا کے پاگل خانوں میں جا کے چیخے مار کے مر گئی۔ جب سوچتی تھیں کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، یہ سوچ پھر آسمان کی ساری بجلیوں کے کڑکنے سے بھی خوفناک گرج پیدا کرتی تھی۔ اور یہ کیوں ہوا کہ یورپ میں گھر کے اندر سطر کا اہتمام نہ کیا گیا۔ ہاف بازو کے ساتھ، کھلے گلے کے ساتھ، کھلے چہروں کے ساتھ، کھلے بالوں کے ساتھ جب پھر رہی ہیں تو ایسا ایسا جب ماحول پاک نہیں ہے، سوچیں پاک نہیں ہیں، عورت بے نقاب ہوگی، سطر سے نکل گئی، بے حجاب ہوگی، برہن ہوگی۔ کائنات میں عورت کا معنی چھپی چیز ہے۔ جن پھلوں کو قدرت نے پھلوں کو پیک کر کے، مکئی کی چھلی ہے کتنی پیک ہوتی ہے، چھلکے اتار دیں، لیکن مکئی کا معنی یہ نہیں ہے چھپی ہوئی چیز۔ امرود کا معنی یہ نہیں ہے چھپے۔ آپ انار لینے کے لیے جاتے ہیں، خوبصورت انار لیکن پھٹا پڑا ہے، تو آپ لیں گے؟ مفت بھی ڈال دیں کہ یہ آپ کے 2 کلو پورے ہو گئے، یہ ویسے ڈال دیں، آپ کے ساری میں نہیں لوں گا۔ مفت لینے کو تیار نہیں ہے، چونکہ اس کا، حالانکہ انار کے معنی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور جب گھر کے اندر سطر کے روپ میں عورت پنے سے نکل گئی، بال بکھر گئے، سینہ کھل گیا، بازو سامنے آ گیا، جلد نظر آنا شروع ہو گئی، تو پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر بھی حیوانگی، جنسی جذبے، شہوت کا ابحال آ گیا۔ اور یہ واقعات جو کفر میں تھے اب پاکستان میں بھی شروع ہو گئے۔ آپ ایسے خبریں سنتے ہوں گے کہ اس قسم کے خدا نخواستہ واقعات شروع ہو گئے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں، برف باری مری میں ہوتی، ٹھنڈی ہوائیں فیصل آباد میں آ جاتی۔ کوئٹہ 24 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، لیکن کوئٹہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں تو فیصل آباد میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی۔ جس طرح موسم ہواؤں کے کنارے سہارے چل کر پہنچ جاتے ہیں، اس طرح یہ عادات بھی موسموں کی طرح ہوتی ہیں۔ گھروں میں بچیوں کو سطر کے اندر رکھنے کا پابند کیا جائے، اور یہ سطر پابندی نہیں ہے، حفاظت ہے۔ یورپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ عورت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اگر کنارے نہ ہوں، کنارے لہروں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لہروں کو پابند کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ لہریں جو کناروں کو توڑ کر کناروں سے باہر آتی ہیں، ریت ان کو چوس جاتی ہے، پھر واپس جا ہی نہیں سکتی۔ 4 دیواریاں باغ باغیچے کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، باغ باغیچے کو قید میں پابند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب 4 دیواریوں میں نقاب آ جاتے ہیں، شگاف آ جاتے ہیں، تو پھر جانور آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں۔ اگر باغ کے پودے کے ہمیں دیواروں میں گڑھ کے قید کر دیا گیا تو کہا نہیں، اس لیے اقبال کہتے ہیں نا، عباد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قیم ہے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ جب نقاب چلا جاتا ہے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو نقاب پابندی نہیں ہے، حفاظت ہے۔ سیپ موتی کے اندر، موتی سیپ کے اندر رہے تو یہ موتی کی حفاظت، چمک اور پاکیزگی کی گارنٹی ہے۔ جب وہ سیپ ٹوٹ جاتا ہے، موتی باہر آ جاتا ہے، تو پھر لہریں، گرد و غبار، مٹی، گارا غبار لگ جاتا ہے۔ عورت کائنات کا سب سے قیمتی سیپ ہے جس کو حجاب اور سطر کے اندر پابند رہنا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ سطر کا یہ ہے کہ جب عورتیں گھروں میں عفت مآب رشتوں کے درمیان سمٹ کر رہتی ہیں تو ہوسناک لوگوں سے کتنے فاصلے پہ رہیں گی؟ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ بھائی کے ساتھ ایک پاکیزگی کا تعلق ہے، باپ کے ساتھ ایک عفت مآبی کا تعلق ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ایک قدرتی اجلا تعلق ہے۔ تو جو عورتیں ان پاکیزہ رشتوں کے ساتھ ایک فاصلے پہ رہتی ہیں، وہ ایک آوارہ اور جنسیات سے بھری ہوئی شہوت کا مجموعہ لوگوں سے کتنے فاصلے پہ رہیں گی؟ تو گھر کا سطر عورتوں کو حجاب کے لیے تیار کرتا ہے، اور گھر کا سطر گھر کے مردوں کی مردانگی اور عورت کی جنسیت کے درمیان ایک پاکیزہ رشتے قائم رکھا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب کوئی مرد تمہیں پکارے، غیر محرم آ جائے، جن سے شادی کی امید، بھابھی، ایک صحابی نے کہا دیور، چونکہ عربوں میں دیور بیٹے کی طرح بیٹوں جیسا ہے، تو آپ فرمایا دیور تو بھابھی کے لیے دگنی موت ہے۔ غیر محرم گھر میں نہیں آئے گا۔ بھائی فوت ہو جائے تو دیور سے شادی ہو سکتی ہے۔ جن ایک ہوتا ہے عارضی محرم، جن رشتوں سے دیر یا سویر شادی کا امکان ہو، ان رشتوں کے ساتھ آنکھوں کی حیا کا وہ عالم کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھائی فوت ہو جائے تو بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے۔
تو جب شادی کا امکان ہے تو شہوت کی نگاہوں کا بھی امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے فرمایا دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ غیر محرم آ کے آواز دیتا ہے تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، لہجے میں لگاوٹ، لہجے میں تراہٹ، لہجے میں نرمی، لہجے میں نفاست، لہجے میں شرینی، لہجے میں گھائل پنہ نہ لو۔ ایسے جواب انداز سے مت جواب دو کہ اگر وہ باہر سیکس کا مریض ہے تو تمہارے لہجے کی ملائمت اس کے مرض کے اضافے کا باعث نہ بن جائے۔ ایک آدمی کا گلا خراب ہے، اس کو نزلہ ہے، تو اچار والے برتن میں سالن ڈال کے دو تو کہتے ہیں نئے برتن میں ڈال دو، مجھے نزلہ ہے، میرا نزلہ بڑھ سکتا ہے۔ کہ یہ ایک آدمی فی نفسی اچار کو کھا رہا ہے کہ اس کو نزلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں شہوت کا، سیکس کا رجحان ہے، تمہارے لہجے کی لوچ اور لگاوٹ اور ملاوٹ اور حلاوت اس کے مرض میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ یہاں لہجے کی کرختگی کے ساتھ نہیں ہے گھر میں، یوں جواب دیا جائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی۔ اگر عورت بامر مجبوری جماعت میں شریک ہو گئی ہے تو سب سے آخری صفوں میں شریک ہو گیا، اول تو اس دور میں جانا نہیں چاہیے، لیکن فقہا نے لکھا اگر عورت شریک ہو گئی اور لاسٹ ون صفوں میں ہے جس کے پیچھے مرد نہیں ہے اور مرد قرات بھول گیا تو مرد کیا کہیں گے؟ امام قرات بھول گیا تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کیا مقصد ہے؟ کہ تمہارا عیب کوئی نہیں، پاک تو اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ امام کے اوپر بے پایاں تنقید کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم نے کہا سبحان اللہ، یعنی بھول پن سے، لغزش سے، کمی کوتاہی سے پاک تو اللہ ہے، تم تو انسان ہو گیا سو ہو گیا۔ اس لیے شریعت نے لفظ سبحان اللہ کہا کہ چڑھائی نہ کر دو۔ جب آپ نے کہا سبحان اللہ تو اٹس کے غلطی کا امکان آپ نے مان لیا۔ لیکن اگر مردوں کو یاد نہیں آ رہا اور عورتیں اس کو ریمائنڈر دینا چاہتی ہیں کہ تیسری رکعت تھی، آپ نے اٹھنا تھا، بیٹھ کیوں گئے، تو عورت کی آواز کی لوچ اور نرمی اور نفاست اور ملاحت اس کو پھر بھی کہا گیا۔ عورت مرد کو انڈیکیٹ کرے گی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر، سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی۔ عورت مردوں میں درس قرآن نہیں دے سکتی، عورت محفل میلاد میں ٹی وی پہ نہیں آ سکتی۔ حرام ہے یہ کام کہ عورت کو مردوں کے بیچ میں جب دینی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے عورت پن کے آواز کے تلفظ اور تحفظ کی خاطر، تو رقص و سرود تو پھر دور کی بات، اس پہ تو سوچنے کفر ہے۔ آدمی جب اعلیٰ درجے کے بے حمیت اور بے ضمیر ہو جائے تو پھر اس کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی میں جانوروں جیسی حمیت بھی باقی رہے تو بھی اس سوال کا پیدا نہیں ہوتا کہ اجتماعی محافل میں کیا صورت بن سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں ستر کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے حجاب کا اہتمام کیا جائے۔ اگر حجاب کا اہتمام نہیں ہوگا تو علاقے آلود ہو جائیں گے، پلوٹ ہو جائیں گے، سوچیں ختم ہو جائیں گی، جذبے ویران ہو جائیں گے، بلند عزائم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے سجدے لذت سے محروم ہو جاتے ہیں جب بے پردہ عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحابیات نے کہا کہ مرد کتنے عظیم ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، جنازوں پہ جاتے ہیں، تعزیت پہ جاتے ہیں، تیمارداری پہ جاتے ہیں، سارے ثواب کے کام ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ فرمایا کہ جو عورت بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اس کے گھر کا بیٹھنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس لیے قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں کرنا قرار سے ہے، وقار سے ہے۔ گھر میں جم کے بیٹھو، موج کو آزادیاں سامان شیون ہوگی، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جم کے رہو، اگر نکلنا پڑے، یعنی یہ کوئی آئیڈیل صورت نہیں ہے، اگر نکلنا پڑے تو پھر کن شرائط کے ساتھ نکلو، ان شرائط کی احتیاط کو حجاب کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کا فرق نہ جان کر کہا جی چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ گھر کے اندر کے احکام کے لیے نہیں ہے، گھر کے باہر کے احکام کے لیے حجاب ہوتا ہے، گھر کے اندر کے احکام کے لیے ستر ہوتے ہیں۔ سورہ نور گھر کے اندر کے احکام کی صورت ہے، سورہ احزاب گھر کے باہر کے احکام کی صورت ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں گھر کے باہر کے احکام اور فٹنگ کرتے ہیں گھر کے اندر کے احکام پہ، کہ چہرہ تو پردے میں نہیں ہے، تو کہا واقعی چہرہ پردے میں نہیں ہے اگر عورت چار دیواری کے اندر ہے تو، اور اگر باہر ہے تو مطاف میں پردہ بخاری کے بقول سید عائشہ رضی فرماتی ہے جب ہم طواف کر رہے ہوتے اور غیر محرم سامنے آتے تو ہم چہروں کو چھپا لیا کرتے۔ وہ عورت جس کا احد میں بیٹا شہید ہو گیا تو وہ آپ علیہ السلام سے بیٹے کی شہادت کی تفصیلات پوچھتے ہوئے نقاب میں تھی۔ کسی نے کہا اس شدت اور درد اور دکھ اور کرب کے عالم میں بھی نقاب؟ اس نے کہا بیٹا گم کیا ہے، حیا گم تو نہیں کیا۔
بیٹا گم کیا، حیا گم تو نہیں گیا۔ تو اس وقت باہر کے مردوں کے اولو العزمی، پاکیزہ سوچیں، ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کا جذبہ، کائنات کو تسخیر کرنے کے عزائم، عبادات کی لذت برباد ہو کے رہ جاتی ہے جب عورت نہیں رہتی۔ تو گزارش ہے کہ گھروں میں اس فضا کو بنایا جائے۔ اللہ نے چاہا تو اگلا جمعہ اس بات پہ ہوگا کہ گھر سے باہر اگر عورت نکلے، جو کہ نکلنا ہے، بیماری کے لیے نکلنا ہے، علاج کے لیے نکلنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے، عمرے کے لیے نکلنا ہے، خوشی غمی کے لیے نکلنا ہے، عورت کو تو پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں تاکہ اس کی آبرو پہ اس کے، چونکہ پردہ عورت کی عزت کی، سکون کا، وقار کا، حیا کا، دنیا اور آخرت کی گارنٹی ہے۔ اگر نقاب اتر جائے، ایک صحابی غسل کر رہے تھے، چادر پہن کر رہے تھے، نبوت میں مہاجر صحابی تھے، بدن بڑا سفید تھا، تو ایک انصاری صحابی نے دیکھا، کہنے لگے اوہ اتنا خوبصورت۔ اب یہ انصاری تھے، آپ فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا۔ یہ صحابی انصاری تھے جو غسل کر رہے تھے، وہ تہبند پہن کر نہر میں غسل کر رہے تھے، وہ مہاجر تھے، واپس آ رہے تھے جہاد سے، کنارے پہ کھڑے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے بے ساختہ کہا اتنا خوبصورت، تو وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ وہ جو مہاجر سہل صحابی تھے بے ہوش ہو گئے۔ آپ فرمایا لوگوں کی نظریں لوگوں کو چیر کے اندر تک چلی جاتی ہیں، اور بے نقاب عورت کے مقدر میں کون سی نظریں ہوتی ہیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔